وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا دورہ قرآن کا جو پارہ نمبر 10 ہے، پارہ نمبر 10 کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو سورہ انفال جو ہے، سورہ انفال کا بقیہ حصہ، اور اس کے بعد سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ۔ سورہ انفال کے بقیہ حصے میں مال غنیمت کا حکم، غزوہ بدر کے حالات، اللہ عز و جل کی نصرت کے اسباب، جنگ سے متعلق ہدایات اور ہجرت اور نصرت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور جو سورہ توبہ ہے، اس کے ابتدائی حصے میں مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد اور مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز، ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انفال کا تسلسل جو ہے وہ 10واں پارہ میں ہے، یعنی کہ 10واں پارہ جو ہے وہ سورہ انفال کا تسلسل ہے۔ سورت کے شروع میں بھی مال غنیمت کی کچھ تفصیل بیان ہوئی تھی، اور یہاں اس پارے کے آغاز میں، یعنی کہ 10ویں پارے کے آغاز میں بھی مال غنیمت کا جو مضمون ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا، جبکہ 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ اس کے بعد غزوہ بدر کے ذکر کو دوبارہ بڑے ہی خوبصورت اور دلکش انداز میں بیان کیا گیا، اور اس کی یوں منظر کشی کی گئی کہ جیسے سامعین اپنی آنکھوں سے اس کا حال جو ہے وہ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے اعجازات میں سے ایک معجزہ ہے۔ آغاز پارہ میں اللہ عز و جل نے بدر کے معرکے کا ذکر کیا ہے کہ معرکہ بدر کے وقت مسلمان میدان بدر کے مدینے سے متصل کنارے پر، جبکہ کفار دور والے کنارے پر تھے، اور ابو سفیان کا تجارتی قافلہ دشمن کے عقب میں تھا، اور اس کی حفاظت پر ایک بڑا فوجی دستہ مامور تھا۔ اس جنگ میں کیفیت یہ تھی کہ کفار کے حصے میں پانی تھا اور زمین بھی زیادہ ناہموار نہیں تھی، جبکہ جہاں مسلمانوں نے اپنا پڑاؤ کیا تھا وہ زمین ریتلی تھی اور اس پر چلنے میں بھی دشواری تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں پر پانی کی بھی شدید قلت تھی۔ ان تمام مشکلات اور بحرانوں کے باوجود اللہ عز و جل نے اہل ایمان کو غلبہ عطا فرمایا، اور اہل ایمان کو فتح اور نصرت عطا فرمائی، اور کفار کو شکست سے دوچار کیا، تاکہ غزوہ بدر میں مرنے والے کافر اپنی ہلاکت کو اور مسلمان اپنی زندگی اور فتح کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ نیز یہ کہ ظاہر ہو جائے کہ حق پر کون ہے۔ اب جس کو حق کا ساتھ دینا ہے وہ بھی ساتھ دے پورے انشراح کے ساتھ، اور جس کو حق کی مخالفت کرنی ہے وہ بھی حق کی مخالفت کرے حجت پوری ہو جانے کے بعد۔ غزوہ بدر کے حوالے سے جو حقائق یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے خاص باتیں یہ ہیں کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار نے مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم سمجھی، اور یوں ہی مسلمانوں کو کفار بہت کم دکھائی دیے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ عز و جل نے اس جنگ کا ہونا
طے فرما دیا تھا، اور اللہ عز و جل نہیں چاہتا تھا کہ کوئی فریق بھی دوسرے کی کثرت سے مرعوب ہو کر راہ فرار اختیار کر جائے۔ مزید برآں اللہ عز و جل نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کا تذکرہ کرنے کے نصرت الہی کے حصول کے 4 عناصر جو ہیں وہ ذکر فرمائے ہیں۔ نمبر 1، میدان جنگ میں ثابت قدمی۔ نمبر 2، اللہ عز و جل کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا۔ نمبر 3، آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے بچ کے رہنا۔ نمبر 4، دشمن کے مقابلے کے وقت ناموافق امور پر صبر کرنا۔ قریش پر غزوہ بدر میں جو آفت آئی اور وہ ذلیل و خوار ہوئے تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اللہ عز و جل کا یہ دستور رہا ہے کہ جب کوئی قوم شکر کی بجائے کفر اور اطاعت کی بجائے معصیت شروع کر دیتی ہے تو اللہ عز و جل بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے اور اسے نعمت کی جگہ نکبت اور راحت کی جگہ مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان میں قوموں کے عروج اور زوال کا ناقابل تردید ضابطہ بیان فرمایا کہ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک زوال پذیر نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی عملی زندگی میں انحطاط کا شکار نہ ہو جائیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ علامہ محمد اقبال نے بھی اپنے کلام میں اسے یوں قید کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پھر دیکھیے اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اس واقعے کے بعد، اور اس شعر کا بھی اسی کے ساتھ تسلسل ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کے عروج اور زوال کا جو یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک زوال پذیر نہیں کرتا جب تک وہ اپنی عملی زندگی میں خود انحطاط کا شکار نہ ہو جائیں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، ہم خود بھی تو اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتے، اس لیے ہم لوگ بھی پستیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں، بس پستیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں اور کہاں آ کر پہنچ گئے ہیں، اور ابھی بھی اسی تسلسل سے گرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ جب تک خود نہیں اٹھیں گے، جب تک خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، کوئی دوسرا باہر سے آ کے نہیں بدلے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں ایمان پر ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے کہ شیطان لعین بدر کے معرکے میں انسانی شکل میں موجود تھا اور کافروں کو لڑائی کے لیے اکسا رہا تھا۔ سراقہ بن مالک کے روپ میں موجود شیطان کافروں کو یقین دلا رہا تھا کہ مسلمان کافروں پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ جب اللہ عز و جل نے حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کی جماعتوں کو اتارا تو شیطان میدان بدر سے فرار ہونے لگا۔ کافروں نے اس سے پوچھا کہ سراقہ، تم تو ہمیں فتح کی نوید سنا رہے تھے، اب کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اس پر شیطان نے جواب دیا، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ کا خوف دامن گیر ہے اور اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 50 میں بتایا گیا کہ جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں تو کس طرح نکالتے ہیں، اور آیت نمبر 50، 51، 52 یہ سب اسی ٹاپک پر ہیں۔ آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کافروں کی وہ حالت دیکھیں کہ جب موت کے وقت فرشتے کافروں کی روحیں نکالتے ہیں تو بڑا خوفناک منظر دیکھیں گے کہ فرشتے آگ میں سرخ کیے ہوئے لوہے کے گرز کافروں کے چہرے اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ آگ کا عذاب چکھو، اور گرزوں کی ضرب و مار سے جو زخم لگتا ہے اس میں آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور ضربیں لگاتے ہوئے ڈانٹتے ہوئے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بدلہ ہے تمہارے جرائم کا، تم آل فرعون اور سابقہ کافر قوموں کی روش پر چلتے رہے،
انہیں بھی کفر اور جرائم کی پاداش میں ایسی ہی عبرتناک سزاؤں سے دوچار کیا گیا تھا، اور یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ بے شک اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یعنی کہ یہ ان کا اپنا ظلم تھا۔ اللہ تو بالکل بھی کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 52 کے بارے میں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو یقین کے ساتھ جان لیا پھر بھی ان کی تکذیب کی، یعنی کہ ان کو جھٹلایا، یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو جان پہچان کر ان کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں قوموں کے عروج و زوال کا ناقابل تردید ضابطہ بیان فرمایا کہ اللہ عز و جل کسی قوم کو اس وقت تک زوال پذیر نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی عملی زندگی میں ان خطاءات کا شکار نہ ہو جائیں۔ جیسا کہ علامہ محمد اقبال بھی اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ قوموں کے عروج و زوال سے متعلق اللہ کا قانون کیا ہے۔ قدرت کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم کو نعمت دے کر اس وقت تک اس نعمت کو عذاب سے تبدیل نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت نہیں کرتی۔ گزری ہوئی اور موجودہ قوموں کے عروج اور زوال کے لیے یہی اٹل قانون ہے کہ نعمت کا شکر اور حق ادا کرنے پر نعمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور ناشکری کرنے پر سزا دی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ قدرت کا یہ قانون صرف کافر قوموں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ اگر مسلمان بھی اسی روش پر چلیں گے تو اللہ عز و جل ان سے بھی اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے اور انہیں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب کی معرفت رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ جب تک مسلمان اللہ عز و جل کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر اور ان کا حق ادا کرتے رہے تب تک عروج کی ان منازل پر فائز رہے کہ دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز ان کے زیر نگیں رہیں اور کفار مسلمانوں کا نام سن کر لرزتے رہے۔ اور جب سے مسلمانوں نے نعمت کے شکر اور اس کے حق کی ادائیگی سے منہ موڑا تب سے ان کی طاقت اور کافروں پر تسلط ختم ہونا شروع ہو گیا، اور آج ہم سب کے سامنے ہے مسلمانوں کا دنیا بھر میں یہ حال ہے کہ کافر انہیں برے سے برے ناموں سے یاد کرتے ہیں، اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جو کافروں کا دست نگر نہ ہو۔ آج مسلمان جو زوال اور پستی کا شکار ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں، اور کس طرح وہ پستی میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس پستی سے نکالے، آمین ثم آمین۔ پھر اس صورت میں اللہ عز و جل نے اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے کہ شیطان جو ہے، شیطان لعین بدر کے معرکے میں انسانی شکل میں موجود تھا اور کافروں کو لڑائی کے لیے اکسا رہا تھا۔ سراقہ بن مالک کے روپ میں موجود شیطان کافروں کو یقین دلا رہا تھا کہ مسلمان کافروں پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ جب اللہ عز و جل نے حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کی جماعتوں کو اتارا تو شیطان میدان بدر سے فرار ہونے لگا۔ کافروں نے اس سے پوچھا کہ سراقہ تم تو ہمیں فتح کی نوید سنا رہے تھے، اب کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اس پر شیطان نے جواب دیا، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ کا خوف دامن گیر ہے اور اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے لوگوں کو بدترین جانور
کہا گیا ہے۔ یہودیوں نے اس موقع پر میثاق مدینہ کی مخالفت کرتے ہوئے مشرکین مکہ کی حمایت کی تھی۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ عہد شکنی کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ پیچھے بیٹھے ہوئے عہد شکنی کرنے والے سرداروں کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، ایسے نپٹو کہ ان کے جو ہوش ہیں وہ ٹھکانے آ جائیں، اور پھر خیانت کرنے والوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی پاسداری لازمی نہیں رہ جاتی، ایسے معاہدے توڑ دینے چاہیے۔ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ نے انہیں بس مہلت دی ہے۔ اگر اپنی حرکتوں سے وہ کافر باز نہ آئے تو پھر دردناک انجام کے لیے تیار رہیں۔ غزوہ بدر کے پس منظر میں مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے ہمہ وقت تیاری مکمل رکھیں۔ اس مقصد کے لیے وہ جو بھی مال خرچ کریں اس کا بہترین بدلہ وہ اللہ کے یہاں پائیں گے۔ ظاہر ہے کہ غزوہ بدر میں مادی تیاری مکمل نہیں تھی، یہ تو اللہ عز و جل کی خاص نصرت کا نتیجہ تھا کہ مادی اور عسکری اعتبار سے کمزوری اور دونوں لشکروں میں بے پناہ تفاوت کے باوجود اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی اور کفار کو شکست عطا فرمائی۔ لیکن آئندہ کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حالات اور ضروریات کے مطابق بھرپور تیاری کریں تاکہ ان کے اسلحہ اور ساز و سامان کو دیکھ کر دشمنوں پر رعب طاری ہو جائے اور وہ اسلامی لشکر کے سامنے آنے کی جرات ہی نہ کر سکیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا اگلی آیات میں کہ اللہ نے اپنی مدد اور ایمان والوں کی قوت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوط کیا ہوا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ عز و جل نے محض اپنے فضل و کرم سے باہم شیر و شکر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع کر دیا ہے۔ ان کے درمیان محبت اور الفت کا یہ بندھن اللہ ہی نے باندھا ہے۔ اگر کوئی انسان زمین کے تمام خزانے بھی لٹا دے تب بھی دو افراد کے دلوں میں محبت کا رشتہ قائم نہیں کر سکتا، لیکن اللہ عز و جل نے یہ کیا۔ اللہ عز و جل کی یہ مدد آئندہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ غزوہ بدر میں 70 کافر قتل ہوئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے تو قیدیوں کا مسئلہ درپیش آ گیا۔ ابتدائی اسلام میں جنگی قیدیوں کے احکام نہیں آئے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشورے سے جنگی قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ فرما دیا۔ قرآن کریم نے اس مرحلے پر اس فیصلے کو پسندیدہ تو قرار نہیں دیا، لیکن مسلمانوں کی خطائے اجتہادی پر مواخذہ بھی نہیں فرمایا، اور تفصیلی احکام جو ہیں وہ بعد میں نازل ہوئے۔ آگے آیت میں واضح کیا گیا کہ اہل ایمان کی دوستی اور دلی محبت صرف ان اہل ایمان سے ہونی چاہیے جو دین کی خاطر مال اور جان کی قربانیاں دینے والے ہیں۔ یہ اس کے مقابلے میں ایک کافر کا دوست جو ہے وہ کافر ہی ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان کافر کا یا کافر مسلمان کا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا، تو ایک کافر کا دوست کوئی کافر ہی ہوگا۔ اگر دوستی کا یہ معیار اختیار نہ کیا گیا تو معاشرے سے فتنہ اور فساد کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر اہل حق کی ہمدردیاں کسی نسلی یا لسانی تعلق کی وجہ سے کفار کے ساتھ ہوں گی تو وہ کبھی بھی کفار کے خلاف بھرپور وار نہیں کر سکیں گے اور ان اہل باطل کی کمر کو نہیں توڑ سکیں گے۔ اس لیے مسلمان مسلمانوں کے ہی دوست ہیں اور کافر کافروں کے ہی دوست ہیں۔
کافروں کے دوست مسلمان نہیں ہو سکتے۔ سورت کے اختتام پر ان لوگوں کو ایک دوسرے کا رفیق قرار دیا گیا جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت اور جہاد کرتے ہیں اور دین کی خاطر قربانی دینے والوں کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس سورت کی ابتدا جہاد اور غنیمت کے ذکر سے ہوئی تھی، اور اختتام جو ہے اس سورت کا وہ نصرت اور ہجرت کے مضمون پر ہو رہا ہے۔ گویا کہ یہ سورت ابتدا سے اختتام تک جہاد ہی کے بیان کا احاطہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ یہ جو سورہ ہے سورہ الانفال، یہ ساری جہاد کے بارے میں ہی ہے، کہ اس میں سارے کا سارا جو ذکر ہے جہاد کے بارے میں ہی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔